خواہش ہے دل کی میں پیاسا ہوں، میری پیاس ہے ہرنی سی، میں پیاسا ہوں، میری پیاس ہے ہرنی سی۔ تیرے خون میں ڈوب دلیں، ہر پاپ مروسی میرا، تیرے خون میں ڈوب دلیں، ہر پاپ مروسی میرا، میری زندگی سے ٹوٹے موذی کا ہر گھیرا، میری زندگی سے ٹوٹے ہر موذی کا ہر گھیرا، میں گھر لوٹوں گھر میں پھر سے ہو واپسی، میں گھر لوٹوں گھر میں پھر سے ہو واپسی، لہو کے ساگر میں ڈوبوں یہ خواہش ہے دل کی میں پیاسا ہوں، میری پیاس ہے ہرنی سی، میں پیاسا ہوں، میری پیاس ہے ہرنی سی۔ سب تھک تو نہیں گئے؟ لگ رہا ہے سب تھک گئے ہیں۔ زیادہ ٹائم نہیں لوں گا۔ میرا اور آپ کا خداوند یسوع مسیح زندہ ہے اور وہ یہاں موجود ہے۔ آمین۔ تو آئیں سب مل کر میرے ساتھ ایک نعرہ لگائیں، بولو خداوند یسوع مسیح کی۔ ابھی بھی آواز صحیح نہیں نکلی۔ آواز ایسی ہونی چاہیے کہ یہ پوری چرچ بلڈنگ گونج اٹھے یسوع کے نام میں۔ بولو خداوند یسوع مسیح کی۔ ہاللیلویہ۔ دیٹس گڈ ناؤ۔ میرے ساتھ نکالیے یوحنا رسول کی انجیل، اس کا 19 باب، اور میں اس کو 29 آیت سے پڑھوں گا۔ پہلے اردو میں پڑھوں گا۔ پس وہ سرکہ یسوع نے پیا تو کہا تمام ہوا، اور سر جھکا کر جان دے دی۔ اور اگر اس کو انگلش میں پڑھوں، Now there was set a vessel full of vinegar, and they filled a sponge with vinegar and put it upon hyssop and put it to his mouth. پس وہ سرکہ یسوع نے پیا تو کہا تمام ہوا، اور سر جھکا کر جان دے دی۔ یہ جو الفاظ یسوع مسیح نے کہے کہ تمام ہوا، بظاہر تو یہ سادے سے الفاظ ہیں۔ ہم بھی اپنی لائف میں کئی بار جب ہم کچھ کام کمپلیٹ کر لیتے ہیں تو ہم یہ بولتے ہیں کہ میں نے یہ کام کر لیا، لیکن اسپیسیفکلی جب یہاں پہ اگر ہم گریک ورڈ دیکھیں، یونانی زبان میں جو اس کا جو ٹرانسلیشن ہے وہ ہے تیتلستائی،
جس کا مطلب ہے اٹ از فنشڈ. اور اگر اس کو بزنس یا لیگل کانٹیکس میں دیکھیں تو اس کا مطلب ہے پیڈ فل, اور a debt which is fully paid, if it makes sense. a debt which is fully paid, ایک ایسا قرضہ جو پوری طرح چکا دیا گیا ہے, جس کے پیچھے کوئی ایک پینی بھی نہیں. there is no room or no penny left behind which is unpaid. تو جو ڈیٹ پے کر دیا گیا ہے, جو قرضہ ادا کر دیا گیا ہے, یا جو کام ختم کر دیا گیا ہے, which is it is finished, ایک ایسا مشن, ایک ایسا جو خدا نے کام سپرد کیا تھا یسوع مسیح کو, وہ کمپلیٹ ہو چکا ہے. اگر اس کو میں لوکا رسول کی انجیل اس کا 4 باب اس کی 18 آیت سے اس کی ہیلپ سے میں اس کو اگر ایکسپلین کرنا چاہوں تو میں آپ لوگوں کے لیے پڑھنا چاہوں گا. لوک چیپٹر 4 ورس 18, لوکا 4 باب اس کی 18 آیت. تو اسے یسایہ نبی کی کتاب دی گئی, اس نے اسے کھولا اور وہ مقام نکالا جہاں یہ لکھا تھا, خداوند کا روح مجھ پر ہے, اس نے مجھے مسا کیا تاکہ میں غریبوں کو خوشخبری سناؤں. اس نے مجھے بھیجا تاکہ میں قیدیوں کو رہائی اور اندھوں کو بینائی کی خبر دوں, کچلے ہووں کو آزادی بخشوں اور خداوند کے سال مقبول کا اعلان کروں. The Spirit of the Lord is upon me, because he hath anointed me to preach the gospel to the poor. He has sent me to heal the brokenhearted, to preach the deliverance to the captive, and recovering of sight to the blind, to set at liberty them that are bruised. یہاں پہ اس پلان کو یا اس جو خدا کا مشن تھا بہت بڑا, یہاں پہ یسوع مسیح نے جب یہ حوالہ پڑھا تو ہمیں وہ پلان نظر آتا ہے, ہمیں اس کا ایک شیڈو نظر آتا ہے کہ what is going to happen. کیونکہ خدا نے کہا میں نے اسے مسا کیا ہے تاکہ میں غریبوں کو خوشخبری سناؤں, اندھوں کو بینائی دوں اور کچلے ہووں کو آزاد کروں. ہم جب کرائسٹ میں نہیں تھے, جب ایک نامی مسیحی تھے, تو ہمارا حال بھی ایسا ہی تھا. ہم غریب بھی تھے, ہم کچلے ہوئے بھی تھے, اور ہم اندھے بھی تھے. یہ اندھا پن جو ہے, یہ میں سمجھتا ہوں کہ جب آدم اور حوا نے پھل کھایا تو جب ان کو نظر آیا کہ ہم ننگے ہیں, پہلے ان کو نہیں تھا پتا کہ ہم ننگے ہیں, لیکن جیسے ہی انہوں نے پھل کھایا ان کی وہ آنکھ کھل گئی جو خدا نے بند کی ہوئی تھی, اور جس کو خدا نے بند کیا تھا اس کو انہوں نے نافرمانی کر کے کھول لیا, اور وہ آنکھ بند کر لی جو کھلی رہنی چاہیے تھی. انہوں نے وہ دیکھنا شروع کر دیا جو ان کو نہیں دیکھنا چاہیے تھا, اور وہ دیکھنا بند کر دیا جو ان کو دیکھنا چاہیے تھا. اس کو اگر مکاشفہ کی 3 باب اور اس کی 17 آیت کے ساتھ ملا کر اگر پڑھیں تو میں آپ کے لیے پڑھنا چاہوں گا. پھر لکھا ہے, اور لودیکیا کی کلیسیا کے فرشتے کو یہ لکھ کے, پورا نہیں پڑھوں گا لیکن میں اس کی 17 آیت سے پڑھوں گا. اور چونکہ تو کہتا ہے کہ میں دولت مند ہوں اور مالدار ہو گیا ہوں اور کسی کا محتاج نہیں, اور یہ نہیں جانتا کہ تو کمبخت اور خوار اور غریب اور اندھا اور ننگا ہے, اس لیے میں تجھے صلاح دیتا ہوں کہ مجھ سے آگ میں تپایا ہوا سونا خرید لے تاکہ دولت مند ہو جائے, اور سفید پوشاک لے تاکہ تو اسے پہن کر ننگے پن کے ظاہر ہونے کی شرمندگی نہ اٹھائے, اور آنکھوں میں لگانے کے لیے سرما لے تاکہ تو بینا ہو جائے. پھر لکھا ہے, میں جن کو عزیز رکھتا ہوں ان سب کو ملامت اور تنبیہ کرتا ہوں, بس سرگرم ہو اور توبہ کر. آمین.
یہ جو لودیکیا کے کلیسیا کے فرشتے کو خدا نے یوحنا کی بابت جو پیغام دینا چاہا، یہ میرے حساب سے یہ کلیسیا ہم جیسی کلیسیا تھی، کبھی سر گرم ہے، کبھی ٹھنڈی ہے، ٹھیک ہے. تو خدا نے اس کو وارن کیا ہے کہ تو یہاں تو ٹھنڈا ہو جا یا گرم ہو جا. تو دولت مند تو ہے، تو سمجھتا کہ میں نے سب کچھ پا لیا، میرے پاس یہ بھی ہے، میرے پاس گھر ہے، میرے پاس گاڑی بنگلہ ہر چیز ہے، لیکن تو پھر بھی کیا ہے؟ تو غریب ہے، تیرے پاس کچھ بھی نہیں. کیونکہ وہ دولت، ایمان کی دولت، وہ دولت ہے جو کو پا کر انسان کو غریب نہیں رہتا. اور یہ دولت نہ کوئی چرا سکتا ہے، نہ اس کو کیڑا لگ سکتا ہے، نہ اس کو زنگ خراب کر سکتا ہے. تو یہ چیز خدا نے اس کو سمجھائی کہ تو وہ دولت کی تلاش کر جو کبھی نہ مٹنے والی ہے، جو ایمان کی دولت ہے، جو ایسی دولت ہے جس کو تو لے کر کبھی غریب نہیں رہے گا، اور نہ تیرے پاس کپڑے کم پڑیں گے کہ تو اپنے آپ کو ننگا دیکھے، اور نہ تیری آنکھیں جو اندھی ہو چکی، وہ اندھا پن جو باغ عدن سے اس گناہ کے باعث انسان کی زندگی میں آیا، آدم کے باعث، اور آدم سے اب تک نسل با نسل بائی دا بلڈ آف آدم، بلڈ لائن سے ہم تک ٹرانسفر ہوا ہے، اور ہم بھی آج اندھے ہو جاتے ہیں. جب تک ہم اپنے آپ کو خدا کے الائنڈ رکھتے ہیں، جب تک اپنے آپ کو خدا کے پاکرو کے سپرد کر کے رکھتے ہیں، جب تک پاکرو کو اپنے سے دور نہیں جانے دیتے، تب تک ہم الائن رہتے ہیں. لیکن اس کے بعد پھر سے وہی روحانی اندھا پن ہماری زندگیوں میں کیا ہوتا ہے؟ واپس آ جاتا ہے. ہم پھر سے ان چیزوں کو دیکھنا بند ہو جاتے ہیں، اور ان چیزوں کو دیکھنا شروع کر دیتے ہیں جو خدا کے کلام کے اگینسٹ ہیں. لیکن میرے اور آپ کے زندہ خداوند یسوع مسیح ناصری نے وہ جو اندھا پن تھا، وہ جو غریبی تھی، وہ جو ننگا پن تھا، اس کو کیا کیا؟ صلیب پر اپنے خون کے وسیلہ سے ہماری زندگیوں سے دھو ڈالا. یہ بہت بڑا مشن، یہ بہت بڑا منصوبہ جو خدا نے یسوع مسیح کی بابت ہماری زندگیوں میں پورا کیا، یہ کوئی عام بات نہیں تھی، اور یہ نہ کوئی واقعہ جیسے سب نے پیش کیے کلمے، اور سب نے اس چیز پہ ایمفسائز کیا کہ یہ جو سب کچھ ہوا، یہ سارا واقعہ جو پیش آیا، یہ صرف محض وقتی نہیں تھا. یہ اٹ واز ناٹ جسٹ این ایکسیڈنٹ، اٹ واز پلانڈ بائی دا گاڈ آلمائٹی. سب کچھ خدا کی طرف سے پلان تھا، اور یسوع مسیح کو ہر ایک بات کا علم تھا کہ کیا کیا ہونے کو ہے. اس لیے وہ پہلے سے ریڈی بیٹھا تھا، یروشلم جانے کے لیے تیار تھا، کیونکہ اس کو پتا تھا وہاں پہ اس کو ماریں گے، اس کو کوڑے مارے جائیں گے، اس کو ذلیل کیا جائے گا، تماچے مارے جائیں گے. لیکن اس کو پتا تھا کہ تمام نوشتے پورے ہونے ضروری ہیں. اس لیے اس نے جب دیکھا کہ وہ نوشتہ پورا ہو گیا، کہ مجھے اسپنج دیا گیا، اور جیسے ہی وہ اسپنج خدا یسوع مسیح کے ہونٹوں سے لگتا ہے، تو اس نے کہا کہ تمام ہوا، اور سر جھکا کر جان دے دی. باغ عدن سے گناہ انسان کی زندگی میں آنے تک، اور اس سے آگے کا جو سفر تھا سارا، جس میں انسان کو شریعت دی گئی، گناہ سے انٹروڈیوس کروایا گیا کہ واٹ از ایکچولی سن، جو کہ لا ہمیں بتاتا ہے، جو خدا نے لا دیا وہ ہمیں بتاتا ہے، شریعت ہمیں بتاتی ہے کہ گناہ کیا ہے. اور یسوع مسیح نے کہا کہ میرا جوا ہلکا اور نرم ہے، اور میں تمہیں شریعت کی اس قید سے آزاد کرتا ہوں. کیونکہ انسان قید میں تھا شریعت کی وجہ سے، کیونکہ کوئی جتنا مرضی اپنے آپ کو پاک بنا لے، لیکن اس کی جو بلڈ لائن میں جو گناہ تھا، اس کا ریموو ہونا بہت ضروری تھا. اور وہ بلڈ لائن سے گناہ ایک ایسا پاک بلڈ ہی، ایک ایسا ہولی بلڈ ہی ریموو کر سکتا ہے، جو صرف اور صرف کس کے پاس تھا؟ میرے اور آپ کے زندہ خداوند یسوع مسیح کے اندر. اس کے علاوہ کوئی بلڈ انسان کو پاک نہیں کر سکتا. کوئی قربانی، کوئی بھی بیل بچڑا، کچھ بھی انسان کے لیے کارآمد نہیں. اگر میں اس کو تھوڑا اور شارٹ کروں تو ایک اور حوالہ میں پڑھنا چاہوں گا عبرانیوں میں سے. عبرانیوں 10 باب اس کی 19 آیت میں لکھا ہے، پس اے بھائیو، ہمیں مسیح یسوع کے خون کے سبب سے اس نئی اور زندہ راہ سے پاک مکان میں داخل ہونے کی دلیری ہے، جو اس نے پردہ یعنی اپنے جسم میں سے ہو کر ہمارے واسطے مخصوص کیا. اب یہاں پہ جو ایک پلان جو ظاہر کیا تھا کہ فیوچر پلان، جب یسوع مسیح نے جب مجمع میں کھڑے ہو کر یسایا نبی کا جب صحیفہ پڑھا، وہ ایک پلان کو ظاہر کرتا ہے، ایک فیوچر ہیپننگ کو جو ہے نا خدا یسوع مسیح نے لوگوں پہ کھولنے کی کوشش کی. اور جب یہ عبرانیوں میں سے پڑھیں تو وہ پلان نظر آتا شروع ہوتا ہے. بیسکلی یہ پریزنٹ
परफेक्ट की ही बात है, ये प्रेजेंट परफेक्ट है कि यीशु मसीह ने कहा कि तमाम हुआ। ये ना तो आने वाले वक्त की बात हो रही है, ना पिछले जो हो चुका है उसकी बात हो रही है। प्रेजेंट परफेक्ट स्टेटमेंट है कि अब जो हो चुका है इट इज़ फिनिश्ड। अब जो है, अब गुनाह से रिहाई मुकम्मल तौर पर दे दी गई है। अब शिफा मुकम्मल तौर पर इंसान को मिल चुकी है। अब हर वो चीज़ जिसके नीचे इंसान दबा हुआ था, कुचला हुआ था, खुदा ने उसको क्या किया, इंसान की ज़िंदगी से उतार के फेंक दिया और इंसान को आज़ाद किया। इंसान को एक ऐसा लिबास दे दिया जो पहनकर कभी वो नंगा नहीं रह सकता, और वो पकीज़गी का लिबास। और फिर इस सारे साल्वेशन के प्रोसेस में सिर्फ इंसान को विक्ट्री और साल्वेशन ही नहीं मिलती, बल्कि उसको हर तरह की वो बरकत, हर तरह की वो बख्शिश और हर तरह की वो खुदा से ब्लेसिंग जिसको वो सोच सकता है। आज का इंसान क्या चाहता है? एक तो वो प्रॉस्पेरिटी चाहता है, कभी बीमार नहीं होना चाहता, ठीक है, कभी वो शैतान के हाथों कभी जलील नहीं होना चाहता। लेकिन ये सब कुछ तब पॉसिबल है जब हम उस कुर्बानी को अपनी ज़िंदगियों में तस्लीम करते हुए खुदा यीशु मसीह को अपना हकीकी निजात दहिंदा कबूल कर लेते हैं। When you accept him as your personal savior, then things start changing in your life. वरना ऐसे हम इस कलाम को भी बोल के चले जाएंगे अपने घरों में, हर साल क्रिसमस मनाते हैं, गुड फ्राइडे मनाते हैं, लेकिन हमें उस नामी मसीह में कोई फ़र्क नहीं जब तक हमारी ज़िंदगी अलाइंड नहीं है मसीह के साथ। जब तक हम उसकी कुर्बानी को सही मीनिंग में समझ नहीं पाएंगे, तब तक हम रूह से खाली हैं। तो मैं छोटी सी डिवोशन के साथ इस चीज़ को ख़त्म करूँगा कि आज हमें गौर करने की ज़रूरत है कि जिस यीशु का हम नाम लेते हैं, क्या वो यीशु सिर्फ हमारे अल्फाज में है या हमारे दिल में भी है। हमारे इर्द गिर्द समटाइम हमारे ख़ानदानों में बहुत से लोग ऐसे हैं जो नहीं जानते यीशु को। कुछ डिफरेंट डिनोमिनेशन में फंसे हैं, कुछ डिफरेंट फेथ में फंसे हैं, कुछ का कुछ फेथ है, कुछ का कुछ है। लेकिन हमें ज़रूरत है, अगर हम इस दौलत को पा चुके हैं जो ईमान की दौलत है, अगर हमारी आँख देखना शुरू हो गई है, तो हमें चाहिए कि रीच आउट करना शुरू करें। जैसे पास्टर जी ने उस दिन कहा कि आई डोंट डिज़र्व बट आई विल सर्व, तो मैं इस चीज़ को अपने ऊपर पूरे तरीके से अप्लाई करता हूँ। आई डिडंट डिज़र्व नॉट आई डिज़र्व बट आई विल सर्व, क्योंकि खुदा ने हमें मुकर्रर किया है। और जिसको ये ईमान की दौलत मिली है, ये ट्रांसफ़र होनी चाहिए। अगर किसी को यीशु मसीह का पता लग गया तो उसको बताना चाहिए कि हु इज़ जीसस क्राइस्ट। अदरवाइज लोग ठट्ठों में उड़ा देते हैं जीसस को। इधर हमारे कल्चर में लोग अमेरिकन्स ऐसे करते हैं, बट वी नीड टू टेल देम दैट्स नॉट समथिंग दैट यू मेक फन ऑफ इट। यू हैव टू टेल हु जीसस क्राइस्ट इज। यू कैन नॉट मेक फन ऑफ इट, क्योंकि जब हम इसका फन होता देखते और सुनते हैं, हम इसमें बराबर के उसके अंदर हम शामिल हैं, क्योंकि हमारे अंदर करेज नहीं है। हम बताना नहीं चाहते, हम रीच आउट नहीं करना चाहते। हम अपने अंदर के ईमान को अपने अंदर इतना दबा के बैठे हैं, उसका कोई फ़ायदा ही नहीं। वो अपने अंदर ईमान को बल्कि जंग लग जाता है। जब तक हम उस ईमान को वर्ड्स में निकालेंगे नहीं, अपने अंदर से बताएंगे नहीं दूसरों को हु इज़ एक्चुअली जीसस क्राइस्ट इज़, तब तक हमारी लाइफ शाइन नहीं करेगी। समटाइम आप किसी को जब बताते हैं तो आपकी बरकत शाइन करना शुरू हो जाती है। समटाइम आपके ऊपर अनॉइंटिंग बताने से आ जाती है। आप यीशु का नाम लो, आप किसी को बताना चाहो दिल से, आपके अंदर गैरत है यीशु मसीह के लिए, आपके ऊपर अनॉइंटिंग आ जाए। ये मेरा ईमान, ये मैंने फील किया अपनी ज़िंदगी में। चुप रहोगे तो सजा पाएंगे। तो मेरी सबसे रिक्वेस्ट है, इवन अपने आप से भी, कि हम इस चीज़ को सीरियस लें और बताना शुरू करें कि व्हाट इज़ गुड न्यूज़। खुदा आप सबको बरकत।